آڈیو آئی ہے، یہ آڈیو ہے. اس میں بھی ایک عجیب بات ہے. اب آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں گے. آپ فوٹوگرافرز ہیں آپ کے اور جرنلسٹ ہیں. وہ آئی ہے کہ جی اعتزاز احسن جا رہا تھا، بلاول ہاؤس گیا ہے اور اس کو دروازے پہ روک کے اور رسوا کر کے اتنے بڑی کہا کہ مجھے ملنا ہے. اس کو بھیج دیا انہوں نے. 10-15 منٹ وہاں ہوتا رہا، یہ کہتا رہا ملنا ہے اس کو، زرداری صاحب کو پیغام دو. یہ پتہ نہیں کس طرح. آپ خود سوچیں، اس میں انصاف کریں. اگر ایسا ہوا ہو تو ویڈیو تو ہو. وہاں تو کیمپ لگایا ہوا ہے فوٹوگرافرز نے دن رات کا زرداری ہاؤس پہ، دن رات کا، کہ کوئی آ رہا ہو، مولانا فضل الرحمان رات کو آ رہا ہو یا کوئی، تو یوں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں. وہ بھائی اب بڑے معتبر لوگوں نے یہ چلا دی ہے اور انہوں نے کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں دکھائی. مجھے حیرت ہے کہ یہ اطہر کاظمی صاحب اور سعید چودھری صاحب، اطہر کاظمی صاحب کے میں وی لاگ دیکھتا رہتا ہوں. افتخار کاظمی صاحب، وہ میں ان کے وی لاگ دیکھتا رہے. بڑے معتبر اور بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہے. میں اب کیا ان سے شکایت کر سکتا ہوں کہ آپ کو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کم از کم ویڈیو تو مانگنی تھی. یہ ایسا واقعہ ہے بلاول ہاؤس کے گیٹ پہ کسی کے ساتھ ہو اور میری تو ویڈیو چل رہی ہو، دن رات چل رہی ہو. اگر ویڈیو ہو تو دن رات چل رہی ہو، پاگل ہو گئے ہوں لوگ اور لوگ جشن منا رہے ہوں کیونکہ کسی کی رسوائی پہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور میری رسوائی پہ میرے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت خوش ہونا تھا. تو اس کی ویڈیو تو آپ لو. اگر ایسا ہوا ہے، میں صرف اتنا کہوں گا تو ویڈیو لو اور میں بھی مان لوں گا کہ ہوا ہے اور میں پتہ نہیں خواب میں پہنچ گیا ہوں، چلا گیا ہوں، پر ویڈیو تو ہونی چاہیے. وہ اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ ود کیمراز، وہ اسپاٹ ہے ڈینسلی پاپولیٹڈ ود کیمراز اینڈ کیمرہ مین. وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس طرح رسوا ہو رہا ہو اور ادھر. اور پھر میرے بھی مہربان بڑے ہیں، زرداری صاحب کے بھی بڑے مہربان ہیں. وہ تو میری وجہ سے نہیں تو زرداری صاحب کی وجہ سے خوب چلے. تو یہ ایک. میں دوسرا سعید چودھری صاحب، وہ پاکستان میں ہوتے تھے مجھے یاد ہے، اور لیکن اب شاید اپنا وی لاگ کرتے ہیں. انہوں نے بھی بیٹھ کے اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کوئی ویڈیو نہیں، کوئی آڈیو نہیں، وہ چلا دیا ہے. کہ میں ان معتبرین سے ہی کہوں گا کہ آپ ویڈیو مانگیں. اگر میرے خلاف میری ایسی ویڈیو ہے جو کہ مجھے امبیرس کرتی ہے، آپ ضرور کریں، ورنہ آپ اس کو اصلاح ہی کر لیں تو مناسب ہوگا. کیونکہ میں توقع کرتا ہوں افتخار کاظمی صاحب سے بھی، سعید چودھری صاحب سے، سینئر لوگ ہیں اور میرا خیال ہے مجھے وہ یہ مفت کی ہزیمت یا اذیت نہیں دینا چاہیں گے. کیونکہ بڑے لوگوں میں ایکسچینج ہو رہے ہیں جو میسیجز، جو انہوں پتہ لگ گیا اپنا مقام، انہوں پتہ لگا ہے نا، تو اس قسم کی. تو وہ ایسی بات ہوئی نہیں. ہوئی ہوتی تو میں نے کہا کہ اس کا ویڈیو ریکارڈنگ ضرور ہوتی. اب صورتحال یہ ہے، جم کاربیٹ ایک شکاری تھا، وہ آدم خور شیروں کو مارتا تھا. اس کو بلاتے تھے. ایک تحاور علی خان ہمارے ہوتے تھے، وہ بنگال میں، ایسٹ پاکستان میں، سندر بنز میں جا کے آدم خور شیر، جس شیر کو انسان کا خون لگ گیا ہو وہ پھر انسان کے پیچھے ہی جاتا. اب ان کا طریقہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تحاور علی خان نے بھی اور جم کاربیٹ نے. وہ کتابیں لکھی ہیں کہ وہ کس طرح وہ شیر کے پیر بھی دیکھتا رہتا تھا. پھر وہ جا کے ایک جگہ ڈھونڈتے تھے، اس میں درخت کے ساتھ نیچے گائے کو باندھتے تھے پکی طرح سے. کیونکہ جب شیر آتا ہے تو گائے اس طرح بھاگتی ہے کہ سنگل ونگل وہ چین شین سب توڑ دیتی ہے. اتنے اس کو خوف آتا، وہ اس کو بڑی خوب کس کے باندھ دیتے. اور شیر آئے گا ادھر اور خود ایک مچان بنا کے اوپر شکاری کھڑا ہوتا ہے، بندوق لے رائفل. گائے پی ٹی آئی اور اس کا ورک، شیر فوج، اور نشانہ لے کے شکاری میاں نواز شریف. یہ انہوں نے کر دیا ہے، وہ لڑا دیا ہے
سول سیاستدانوں کو اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا. اور ایک میں اور بات ذرا کر دوں پہلے پھر، وہ ہے فوجی عدالتوں کی. فوجی عدالتوں پہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مطلب کوئی تو جا کے آرمی چیف کو بھی بتائے کہ قانون کیا ہے. ان کو یہ مطلب ہے، میرا نہیں خیال اس طرح بتایا جا رہا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ اسی طرح لوگ مشورہ دیتے. فوجی عدالتیں 1998 اور 1999 میں 2 مقدمے ہوئے، جس میں ایک میں 5 جج بیٹھے تھے سپریم کورٹ کے، دوسرے میں 11 جج بیٹھے تھے. اور وہ تھا محرم علی کا کیس، اور 1999 میں لیاقت حسین کا کیس. اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہمارے آئین کے تحت فوجی عدالت لگ ہی نہیں سکتی. اب وقت گزرتا گیا، کوئی فوجی عدالت نہیں لگی. جو اس وقت لگانے کی کوشش کی تھی میاں صاحب نے، اس کو انہوں نے انلیگل قرار دے دیا. اب یہ چلتا رہا. 2014 16 دسمبر 2014 تھا. 16 دسمبر 2014 کو یہ واقعہ ہو گیا پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا. وہاں تقریباً 150 بچوں کو جس طرح شہید بے ایمانہ طور پہ کیا گیا، اور ماں باپ والدین باہر کھڑے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ اور اس کو پیرامیٹر وال کے باہر، اور اندر گولیاں چل رہی ہیں. تو ان کے دل ان کو روک کے رکھا ہوا ہے، نہیں تو مائیں جا کے لپٹ جاتی ہیں بچوں کے ساتھ بھی اور قاتلوں کے ساتھ. اس میں ایک قوم میں ایک غم اور غصہ ہوا، اور قوم نے کہا کہ ہم فوجی عدالتیں لائیں گے. اب جب فوجی عدالتیں لگانے کا فیصلہ ہو گیا تو آئین میں ترمیم کرنا پڑی. آئین میں وہ اتنی گنجائش بنانی پڑی جس میں فوجی عدالتیں آ جائیں، اسپیس دینی پڑی. اب فوجی عدالتیں یہ 21ویں آئینی ترمیم تھی، جس میں 2 سال کے لیے ایک سن سیٹ کلاز تھی، جو سورج غروب ہو جائے گا وہ 2 سال بعد اس کو آٹومیٹکلی، کوئی لیجسلیشن اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ریپیل کر دیں گے. وہ خیر 2015 سے 2017 آ گیا. 2017 میں یہ دیکھا گیا کہ ابھی بہت سارے کیسز ہیں ملٹری کورٹس کے، تو ان کو 2 سال کے لیے وہ ملٹری کورٹس ایکسٹینڈ ہوئے، اور وہ سپیس جو آئین نے اپنے دائرے میں سے نکالی تھی ملٹری کورٹس کے لیے، وہ 2 سال کے لیے 2019 تک ایکسٹینڈ ہو. 2019 کو یہ ایکسپائر کر گئی ترمیم، آئینی ترمیم. اب آئین اپنی اوریجنل شکل میں ہے، اور فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی کیونکہ سپریم کورٹ کا وہی کیس.